بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورہ آل عمران سبق نمبر 129 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق انشاءاللہ قد خلت من قبلکم سنن سے لے کر آیت نمبر 143 وانتم تنظرون تک ہوگا۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تم سے پہلے واقعات گزر چکے ہیں۔ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے واقعات گزر چکے ہیں۔ فسیروا فی الارض، پس تم زمین میں چلو پھرو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس دیکھو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو رسولوں کو جھٹلاتے تھے۔ صاحب جلالین نے اس آیت کا شان نزول بیان کیا ہے۔ وَنَزَلَ فِي ہزیمت احد، کہ احد کی ہزیمت شکست کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ قد خلت مضت، کہ گزر گئی ہے من قبلکم تم سے پہلے سنن طریقہ، طرائق فی الکفار، کفار کی طریقے بامہالہم، ان کو مہلت دینے کا، ثم اخذہم، پھر ان کے پکڑ جانے کا۔ تو مسلمانوں کو غزوہ احد میں جو نقصان پہنچا تھا بہت شدید رنج تھا مسلمانوں کو اس کا۔ تو ایک تو ہزیمت کا صدمہ تھا جو ہزیمت ہوئی تھی، دوسرا یہ کہ نافرمانی کا صدمہ تھا، نافرمانی ہوئی تھی، اور تیسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے تھے اور بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ اور ایک بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ اڑ گئی تھی، تو یہ بڑا صدمہ تھا۔ کچھ صحابہ تو اس تکلیف میں ہی چل بسے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دی اور ان کے قلب کو تقویت دی۔ تو اللہ نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی کفار کو انبیاء کے مقابلے میں اس طرح کی مہلت دی جاتی رہی ہے، تو یہ تو پہلوں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ تم زمین میں چلو پھر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، کہ پہلی امتوں کے جو واقعات گزرے ہیں انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلانا، اور پھر ان جھٹلانے والوں کا جو انجام ہوا، ان کا مغلوب ہونا اور ان کا معذوب ہونا۔ تو کتنی قومیں تھی، کہاں آباد تھی، ان کی بربادی کے نشانات ابھی بھی دنیا میں موجود ہے، تو عبرت حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں۔ مضت من قبلکم طرائق فی الکفار بامہالہم ثم اخذہم، جی یعنی طریقے گزر چکے ہیں کفار کے بارے میں، ان کے مہلت دینے کے، پھر ان کو پکڑنے کے۔ فسیروا ایھا المؤمنون، تو اے مومنو تم چلو پھرو فی الارض، زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، الرسل، جھٹلانے والے ہیں کس کو؟ رسول کو۔ تو رسول مفعول بہ کا بیان ہے، مکذبین ٹھیک ہے، شبہ فعل جو ہے یعنی اسم فاعل ہے، فعل والا عمل کرتا ہے نا، تو الرسل اس کا مفعول بہ ہے۔ ای آخر امرہم من الہلاک، یعنی ان کا آخری انجام، ان کا آخری معاملہ کیا ہوا؟ ہلاک ہونا۔ فلا تحزنوا لغلبتہم، تو ان کے غلبے سے، جو مشرکین مکہ تم پر غالب آئے ہیں ان کے غلبے سے غمگین نہ ہونا۔ فانما امہلہم لوقتہم، اللہ تعالیٰ تو ان کے وقت کی طرف ان کو مہلت دے رہے ہیں، وہ ان کی ہلاکت کا جب وقت آئے گا، جب تم غالب ہوگے، اصل غلبہ تو تمہارا ہی ہوگا، تم ہی غالب ہوگے آخر میں۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ قرآن تو بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے تقوی حاصل کرنے والوں کے لیے۔ ھذا القرآن بیان للناس، بیان ہے تمام لوگوں کے لیے، وہدی من الضلالۃ، اور ہدایت کا ذریعہ ہے، من الضلالۃ گمراہی سے، وموعظۃ للمتقین، منو اور متقین کے لیے نصیحت ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، جو اور سست نہ ہو، ولا تہنوا اور سست نہ ہو، ولا تحزنوا اور رنجیدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم ہی سربلند رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ جی ان آیت کی شان نزول کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب غزوہ احد میں صحابہ کرام کو شکست ہو گئی، تو خالد بن ولید نے جو سب مشرکین کے لشکر میں تھا، دیکھا کہ اب تو بس مسلمانوں کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے، مشرکین کے لشکر کو لے کر وہ آگے بڑھنے کا ارادہ تھا ان کا، تو پہاڑ کے اوپر چڑھ کے پھر اس نے جو ہے نا حملہ کر دیا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو ہے نا دعا فرمائی کہ اللہم لا قوت لنا الا باللہ، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور جو وہاں پر مسلمان تیر انداز تھے انہوں نے ان گھوڑ سواروں کے اوپر تیر برسائے
اور وہ نکل گئے. اور بعض حضرات نے کہا کہ مشرکین مکہ جب نکل گئے یہاں سے تو دوبارہ انہوں نے جو ہے نا لشکر کشی کرنا شروع کر دی واپس آ کر. تو یہاں پر یہ آیت اتری اور مسلمانوں میں جذبہ بیدار ہوا اور پھر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن وہ پھر واپس چلے گئے. تو فرمایا وَلَا تَهِنُوا تَضَعَّفُوا عَنْ قِتَالِ الْكُفَّارِ، تم کفار کے ساتھ لڑنے سے جو ہے کمزور نہ پڑ جانا، سست نہ پڑ جانا. تو یہ جو عارضی شکست میں ہوئی ہے نا، اس سے سست نہ پڑ جانا. وَلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا أَصَابَكُمْ بِأُحُدٍ، اور دوسرا ہے کہ غمگین بھی نہ ہونا جو احد میں تمہیں مصیبت پہنچی ہے. ٹھیک ہے، اس پر غمگین نہ ہونا کہ تم مال غنیمت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، یا اس پر کہ تمہارے اتنے ساتھی شہید ہو گئے، اس پر بھی غمگین نہ ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. یہ تسلیہ ہے اس میں اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو، کہ احد میں جو ان کو جو ہے نا بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، غنیمت مال غنیمت نکل گیا ہاتھ سے جو کہ انہوں نے پکڑ لیا تھا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ بِالْغَلَبَةِ عَلَيْهِمْ، اور تم ہی غالب رہو گے، بالغلبۃ علیہم، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے. سربلندی کی صورت کیا ہے؟ صحابہ کرام بتا رہے ہیں بالغلبۃ علیہم، کہ ان کے اوپر تمہارا غلبہ ہوگا. یعنی نتیجے کے اعتبار سے تو غلبہ تمہارے ہاتھ میں ہی ہوگا. ایک مطلب تو یہ ہے کہ نتیجے کے اعتبار سے غلبہ تمہارا ہی ہوگا، اور وہی ہوا کہ مکہ فتح مکہ جب ہو گیا 8 ہجری میں. دوسرا یہ کہ تم تو سربلند ہو اس سے، یعنی تمہارا لڑنا تو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے. اور ان کا جو لڑنا ہے نا وہ شیطان کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کو کمزور کرنے کے لیے ہے، اور شیطان کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہے. تو اس طور پر تم جو ہے نا سربلند ہو ان سے، اعلون ہو تم ان سے. اور تمہارے جو شہید ہے وہ جنت میں ہوں گے، اور جو ان کے مردار ہے وہ دوزخ میں ہوں گے. تو اس لیے تم غالب ہو ان کا. تو دو مطلب ہے انتم الاعلون کے. ایک مطلب یہ ہے کہ تم نتیجے کے اعتبار سے غلبہ تمہارا ہی ہوگا آخر میں. دوسرا یہ کہ تمہارا تو قتال کے اعتبار سے تم ان سے کہیں بلند ہو. تمہارا لڑنا اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور ان کا لڑنا شیطان کی رضا کے لیے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو. حقا وجوابہ دل علیہ مجموع ما قبلہ، اور یہ ان کنتم کا جو جواب ہے نا اگر تم مومن ہو، اس کا جواب صاحب جلال فرما رہے ہیں کہ جو پیچھے گزر چکا نا تو اس کے اوپر جواب اس کا دلالت کر رہا ہے. یعنی لا تہینوا ولا تحزنوا، تو اسی طرح کا جواب اس کا بنے گا کہ ان تم مؤمنین فلا تہینوا ولا تحزنوا. ٹھیک ہے. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے، ٹھیک ہے، یمسسکم قرح، اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے، فقد مس القوم قرح مثله، تو ان لوگوں کو بھی اسی جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے. ٹھیک ہے. وتلك الايام نداولها بين الناس، یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے ہیں. وتلك الايام، یہ تو آتے جاتے دن ہیں، نداولها بين الناس، جو ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مقصد یہ کہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید قرار دے دے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے. ان آیات میں حکمت بیان کی گئی ہے غزوہ احد میں مشرکین کی کامیابی کی اور مسلمانوں کی بظاہری شکست کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ یمسسکم قرح، اگر تمہیں جو ہے نا مصیبت پہنچی ہے احد میں، تو اس سے پہلے بدر کے موقع پر ان کو مصیبت پہنچ گئی تھی، اور ان کی مصیبت تو تمہاری مصیبت سے کہیں زیادہ تھی. ان کا زیادہ نقصان ہوا تھا تم سے، کیونکہ تم 313 تھے، وہ 1000 تھے، اور ان کے بہت بڑے بڑے سرداروں کو قتل بھی کیا تھا اور بڑے بڑے سرداروں کو قید بھی کر لیا تھا. جی تو دیکھیے، یمسسکم یصبکم بأحد، اگر تمہیں پہنچی ہے احد میں قرح، کوئی مصیبت، بفتح القاف وضمها، قاف کے فتح اور ضمہ کے ساتھ دونوں قراتیں ہیں. ٹھیک ہے. قرح اور قرح دونوں قراتیں ہو سکتی ہے اس میں. تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فتح کے ساتھ جب ہوتا ہے نا تو زخم کا مطلب ہوتا ہے، اور جب ضمے کے ساتھ قرحن ہوتا ہے نا تو پھر زخم سے جو تکلیف ملتی ہے وہ مطلب ہوتا ہے اس سے. جہد من جرح ونحوہ، یہ تو بتا دیا، یہ ضمے والا معنی بتا رہے ہیں صاحب جلالین کہ زخم سے جو سختی بندے کے اوپر آتی ہے، جو تکلیف آتی ہے، اس کو کہتے ہیں قرحن.
ونحوی اسی طرح اور بھی معنی اس کے فقط مسل قوما تو پہنچی ہے اس سے پہلے الکفار، کون سے کون مراد ہے؟ کفار. الالف لام عادی ذہنی کا ہے، قرح مصیبت مثلہ اسی کی مثال پہ بدر کے موقع پر، ٹھیک ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ پہنچے تھی ان کو. وتلک الایام نداولها اور اسی طرح ہم دن پھیرتے رہتے ہیں، نصرفا پھیرتے ہیں اس کو بین الناس لوگوں کے درمیان، یوم لفرقۃ ایک دن کسی دوسرے دن کے بدلے میں، یوم لفرقۃ ایک دن ایک فرقے کے لیے ایک جماعت کے لیے، وہ یوم الاخری اور دوسرا دن دوسری جماعت کے لیے. اسی طرح پھرتے رہتے ہیں. تو بدر میں تم ان کے اوپر غالب آ گئے تھے اور احد میں وہ لوگ آ گئے، تو اسی طرح تو یہ پھرتے رہتے ہیں. تو جیسے ابو سفیان سے وہ ہرقل نے پوچھا تھا نا کہ جب تمہاری ان سے کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو تم کیا ہوتا ہے، تو ابو سفیان نے جواب دیا الحرب بینہا دلون، کہ جو ہے نا جنگ ہمارے درمیان ڈول کی طرح، یعنی کبھی وہ غالب آتے ہیں کبھی ہم غالب آتے ہیں. تو اسی طرح اشارہ نداولھا. اب آگے جو ہے نا نداولھا پھیرنا، دنوں کا پھیرنا، نصرفھا جو بیان کیا ہے اس کا نداولھا اس کا مطلب ہے، نداولھا کا مطلب نصرفھا صاحب جلالین نے بیان کیا نا، اس کا مطلب ہے کہ باری باری کے بعد دیگری کسی چیز کو لینا، یعنی باری باری کسی چیز کو لینا. تو مطلب ہے کہ جو اس کی جو ہے نا ایک گروہ کا کبھی غلبہ آتا ہے اور کبھی دوسرے گروہ کا غلبہ آتا ہے. اس میں کفر اور ایمان کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ یہ کہ کبھی ایک گروہ غالب آتا ہے اور کبھی دوسرا گروہ غالب آتا ہے. تو یہی مطلب ہے. لیتعظوا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. لیتعظوا کہہ کے صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ یہاں سے یہ مداولت، یہ جو دنوں کا پھر جانا ہے، اس مداولت کی علتیں کیا ہے، کیا علت ہے اس کی کہ یہ دن اللہ تعالیٰ پھرتے رہتے ہیں، کبھی غلبہ ایک کو ہوتا ہے کبھی دوسرے کو ہوتا ہے، اس کی کیا علت ہے؟ ایک تو علت بتا رہے ہیں، دوسرا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو آگے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ ہے نا، یہ جو آ رہا ہے اس کا معطوف علیہ نکالا ہے صاحب جلالین نے، محذوف، اس کا معطوف علیہ محذوف نکالا ہے، کیونکہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ کا تو آگے پیچھے کوئی ایسی بات آ نہیں رہی جس کو اس کا معطوف بنایا جا سکے، تو صاحب جلالین نے معطوف نکال لیا. اور پہلی بات یہ جو کہ میں نے بتائی کہ علت بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے مداولت کی، کیا وجہ ہے. تو پہلی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ عبرت لیتعظوا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ مومنین نصیحت حاصل کریں. تو اب آگے جو ہے نا چار معطوفات آئیں گی، یعنی ایک پہلی علت لیتعظوا ہوگی اور آگے چار علتیں اور آئیں گی. ایک وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اور ایک وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ دو، اور ایک وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تین، اور ایک آگے آئے گی وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. تو یہ جو چار علتیں اور پانچویں لیتعظوا بنا کے تو پانچ سبب ہیں مداولت کے، ٹھیک ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ عِلْمَ ظُهُورٍ تاکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے، الذین آمنوا مومنین کو اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانچ لے. ترجمہ کیا تھا ہم نے علم ظہور سے. صاحب جلالین نے ایک اشکال کا جواب دیا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے مومنین کے بارے میں کی جانچ پڑتال کے بارے میں معلوم نہیں تھا؟ تو اس طرف جو ہے نا جواب کا اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا ظہور اس وقت ہوا جب جنگ میں ان کے ساتھ ہزیمت ہوئی، ان کو شکست ہوئی. ظہور اس وقت ہوا کہ بھائی کون خالص ہے. تو علم کی جو ہے نا دو قسمیں ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے علم ثبوت، تو علم ثبوت تو شروع سے ہی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے. اور دوسرا ہوتا ہے علم ظہور، ظہور اس وقت ہوا کہ جب یہ شکست ہوئی، ٹھیک ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ تاکہ اللہ تعالیٰ جانچ لے، علم ظہور اللہ تعالیٰ کے علم کو ظہور ہو جائے لوگوں پر. الذین آمنوا کون مومن ہے، مومن کی جانچ پڑتال ہو جائے. اخلصوا فی ایمان کے مخلص ہے وہ اپنی ایمان میں غیر دوسروں سے، ٹھیک ہے. وَاتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ اور بنائے تم میں سے شہیدوں کو. دوسری علت مداولت کی دوسری علت یکرمون بشہادت یعنی تم شہادت کی موت سے اکرام کرے تمہارا شہادت سے. تو شہادت کو اکرام کے نام سے اللہ تعالیٰ نے عزت کے نام سے بخشا. اس کا مطلب ہے شہادت بہت عزت والی چیز ہے. تو وہ احد کی شہادات ہے، ظاہر ہے احد کی شہداء سب سے امت کے سب سے بہترین شہداء سمجھے جاتے ہیں. واللہ لا يحب الظالمین، تعالیٰ ظالموں کو سے محبت نہیں رکھتے. مراد کافرین یعاقبہم یعنی ان کو جزا دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں. وما ينعم بہم علیہم استدراجم اور جو نعمتیں ان کو مل رہی ہے نا یہ استدراج ہے، یہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں. تو ایک چھوٹے سے اشکال کا جواب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے. جب محبت نہیں کرتے ہیں اور ان کو سزا دیتے ہیں تو پھر ان پر اتنی ساری نعمتیں کیوں؟ تو جواب دیا کہ بھائی یہ جو نعمتیں ان کو دی جا رہی ہیں استدراج ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. ترجمہ دیکھیے. اور مقصد یہ بھی تھا مداولت کا
کہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے نکھار کر رکھ دے، وَلَيُمْحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا کہ پاک کر دے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو میل کچیل سے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور ایک مقصد یہ ہے کہ کافروں کو ملیا میٹ کر ڈالے، ٹھیک ہے، وَلَيُمْحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا أَن يُطَهِّرَهُم مِّنَ الذُّنُوبِ بِمَا يُصِيبُهُم، یعنی وہ جو مصیبت ان کو پہنچی ہے اس کی وجہ سے یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو پاک کر دیں گے ان سے، تو جو مصیبت پہنچی ہے اس سے گناہ پاک ہوتے ہوئے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ يُهْلِكَ الْكَافِرِينَ کافروں کو ہلاک کر دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، جی بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو، ام حسبتم بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت کے اندر جا پہنچے گا، تدخل جنت کہ یوں جنت کے اندر جا پہنچے گا، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا جنہوں نے جہاد کیا، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور نہ ان کو جانچ کر دے گا جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ جی ام بل کے معنی میں حسبتم ان تدخلوا الجنة، ولما لم کے معنی میں ہے ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم علم ظهور، تو وہی يعلم الله الذين میں اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے یہ ظاہر ہونے کے معنی میں، یعنی ان کی یعنی وہ مومنوں کی جانچ پڑتال کا ظہور ہو گیا، وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والوں کے علم کا بھی ظہور ہو گیا، فی الشدائد سختیوں میں۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کیا جنت میں تم بغیر جہاد کے اور بغیر صبر کے داخل ہو جاؤ گے؟ یعنی جنت میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو جہاد کرتے ہیں، اور جنت میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو کہ سختیوں پر صبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم تو خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، وَلَقَدْ كُنْتُمْ اور تم تو پہلے کیا کرتے تھے، تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ موت کی تمنا مِنْ قَبْلِ اس سے پہلے أَنْ تَلْقَوْهُ کہ تم اس سے مل جاؤ، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ پس تم نے اسے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ چنانچہ تم نے کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا، اور نظر اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ ایسے آیت کی شان نزول کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ صحابہ جیسے انس بن نضر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ کاش ہم بھی اہل بدر کی طرح دشمن کو مارتے، کاش ہمیں بھی ایسا دن مل جاتا مشرکوں کے ساتھ لڑنے کا اور ہم ان کو مار دیتے، یا ہم شہید ہو جاتے۔ تو پھر اس پر یہ آیت اتری کہ تم اس کی تمنا کر رہے تھے، اب تم نے خود اس کو دیکھ لیا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ فِيهِ حذف احدى التاءين في الاصل، جی اس میں ایک تا کو اصل میں ایک تا تھی، اس پہ اس کو تا اصلیہ کو حذف کر دیا گیا، کیا تھی؟ تتمنون، وہ تا کو حذف کر دیا۔ الموت من قبل ان تلقوه حيث قلتم کہ تم نے کہا تھا ليس لنا يوما كيوم بدر کہ کاش ہمارے لیے ایسا دن آئے جیسے کہ بدر کا دن تھا، لننال ما ننال شهداؤه تو ہم بھی وہ پالے جو ہمارے شہیدوں نے پا لیا، فقد رأيتموه تو تم البتہ تحقیق تم نے اس کو دیکھ لیا، ای سبب ہوئی یعنی اس کا سبب دیکھ لیا، وہ کیا ہے؟ وہ الحرب، وہ جھگڑا ہوتا کہ جنگ ہوئی بڑی، وانتم تنظرون اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، ای بصرا تتأملون الحال، جی بصرا تتأملون الحال سے صاحب جلالین نے اشارہ کیا ہے اسے کہ فقد رأیتموہ میں جو رؤیت مراد ہے اس سے رؤیت بصری مراد ہے، وانتم تنظرون میں جو نظر اور رؤیت مراد ہے اس سے رؤیت قلبی مراد ہے، ای بصرا یعنی تم بصیرت رکھتے تتأملون الحال کہ تم نے ان کے حال کے اوپر تأمل کیا، کیف ہی کیسے کیا، فلما حزنتم پھر تمہیں شکست کیوں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ عزیز طلباء کی سبق سے متعلق سوال ہے کہ انتم الاعلون کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس کے دو مطلب پڑھے ہیں، کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔